دوستو اگلا سوال ہمارے پاس یہ مسز انور نے ہمیں ٹوٹنگ لندن سے بھجوایا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ اگر صرف عورتیں باجماعت نماز ادا کر رہی ہوں تو کیا اقامت کہنے کی ضرورت ہوگی؟ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں چند بچیاں اکٹھی ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، وہ نماز گھر میں ادا کر رہی ہیں، تو جب نماز کھڑی ہوگی تو وہ دو چار ہیں اکٹھی ہیں، ان کو پتہ ہے اقامت کے بغیر بھی نماز اگر کھڑی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں اور جو صحابیات رضی اللہ عنہ کا تعامل رہا ہے، اس والے سے جو کثرت کے ساتھ ہیں کہ ان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے نہ اذان فرض ہے ان کے اوپر اور نہ ہی اقامت۔ انصاری صحابیاں تھیں جن کا نام ام ورقہ ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ حضور ہم نے آپس میں مل کے اکٹھے ہو کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اگر کسی کو مقرر کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر کر دیا کہ آپ جا کے وہاں پہ اذان دیا کریں تاکہ عورتیں اکٹھی ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے وہ، لیکن یہ کہ یہ اشتباہ نہ پیدا ہو کہ یہاں پہ مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس انداز میں پوری طرح پتہ ہو تو پھر اذان ہونی چاہیے اور پھر ہی اقامت ہونی چاہیے۔ مثلا اجتماع ہے جہاں پہ بے شمار عورتیں اکٹھی ہیں تو وہاں پہ اقامت کہنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تاکہ بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت ساری بچیاں ہوں گی، بہت ساری عورتیں ہوں گی جو وہاں پہ اکٹھی ہیں، تاکہ ساری فوری طور پر متوجہ ہو کے نماز پہ حاضر ہو جائیں اور کسی کی نماز رہ نہ جائے۔ تو اس حوالے سے یعنی اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو واجب نہیں ہے اقامت کہنا۔ اس کے اقامت میں بھی تو دراصل یہی الفاظ ہے نا کہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، تو کہ نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ، تو وہ ایک لحاظ سے مردوں کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ مردوں کو تو بہرحال عورتوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، تو اس حوالے سے اس سے بہرحال اگر بچا جا سکے نہ دی جائے، تو چونکہ یہ فرض نہیں ہے اس لیے نماز اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ اور لیکن اگر اجتماع وغیرہ کی کیفیت ہے تو اس میں اگر کہہ لی جائے تو میرے خیال میں بہتر ہے، لیکن اس تسلی کے ساتھ کہ یہ اندازہ ہو کہ یہاں پہ پھر مرد نہیں اس کو سن رہے یا مرد نہیں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ جی ٹھیک ہے دوستو، بہت شکریہ۔